اعلان نبوت کے چند روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا ایک نوجوان جو کہ حبشی معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور جاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو جب تھک کر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گیہوں کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنے قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا بھی جسم آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گیہوں ختم ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر میں تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہے اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہ نبی ہے تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکلیف اور مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے سحر حلب چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے عالم وافدگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے پہلے ملاقات حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔
اتنے میں سارے مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ موزن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورت اور بچے اکٹھا ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ جب میں اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، بلال ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارہ نہ تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیت کا حال تو کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے، جب آپ رضی اللہ عنہ نے باآواز بلند اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ اب جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب اشہد لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پڑھے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئی۔ رت پھول گریہ جاری کا عجیب عالم تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت بلال حبشی کائنات کی وہ پہلی عظیم و مقدس ہستی ہے جن کو دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعلیٰ شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ آپ کے والد رباح اور والدہ حمامہ عرب کی ایک قبیلے کے غلام تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان کی اخلاقی بستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق کو ملنا بہت دور کی بات، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہیں تھا۔ سیدنا حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ کا گزر غار حرا کی طرف سے ہوا، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیقی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول غیب دانے اس حبشی نوجوان کو دیکھا تو آپ نے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا حضرت بلال حبشی تو رسول کریم سے جات سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ پھر آقائے کینون کا دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال کے منہ سے نکلا، میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں حضور کی طرف رہ گیا۔ دوسرے دن پھر بکریوں کو وہیں لے کر پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ باتیں سنی تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا۔ جو سچائی آپ کے قلب پر اسلام کی صورت میں پہلے ہی ودیعت کر دی تھی، وہ دین اسلام کی صورت میں سامنے آ گئی، اور آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا، حضور کی غلامی کی سند حاصل فرمائی۔ آپ مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں سے ہے جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ حضور پاک اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک
کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں، خاص طور پر غلام اور خواتین میں تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلدی یہ خبر مل گئی تھی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ ہرا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے بہت مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال کو تانبے کی زمین پر لیٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کے زبان مبارک سے آہٹ آہٹ کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا، ابھی بھی تم محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور سرکار کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے، دنیا کی ان ماروں سے کہاں دیار کو چھوڑتے۔ حضرت ابن بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لیٹا رکھا تھا جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکے کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ آپ پر سے انتہا ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے جاری رہا۔ یار غار رسول سیدنا حضرت صدیق اکبر اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ کو بے بخش غلام پر اتنا ظلم ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت میں کہا، میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے سایہ شان نہیں، تم عربوں کی قومی روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا، تم اس کالے غلام کی اگر اتنی ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بے حد خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو یار غار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے، ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکے سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا مواخات کرایا تو سیدنا حضرت بلال حبشی کو حضرت ابو روحیہ کا بھائی بنایا گیا، جن سے آپ کو بے حد محبت تھی۔ پھر اب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی ڈاک بیل ڈالی گئی تو 1 سال کے بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا نازک بجایا جائے، کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے سب طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری ہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا
کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی خواب بیان کر دیا۔ سرکار کونین نے سیدنا حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ اذان دو، پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینے کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیائے اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پرنور کے علاوہ وہ صحابی رہنے لگے جو ہم وقت حضور پاک کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی بھی اصحاب صفا میں سے تھے۔ سرکار دو عالم کے وصال مبارک کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر شام گئے تو حضرت بلال نے وجابیہ میں ان کا استقبال کیا۔ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کی خوشی میں اپنے وہاں اذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تو لوگوں کے اصرار پر شہزادگان رسول کے حکم پر جب آپ نے مدینہ منورہ میں اذان دی تو عورتیں گھروں سے باہر نکل آئی، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ آپ محبت رسول میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ گئے اور واپس شام چلے گئے۔ 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب آپ کی وصال کی خبر فاروق اعظم کو ملی تو آپ روتے روتے نڈال ہو گئے۔ آپ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔ آپ وہ عاشق رسول تھے، جب یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ اللہ کریم آپ کے عشق کا ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی رسول کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔